عزیزان گرامی وقار، مجھے آج بات کرنی تھی ہیومن رائٹس کے متعلق۔ حقوق انسانی کیا ہیں؟ انسان کے حق کیا ہیں ایک کے دوسرے پر، اور اسلام کی اس میں امتیازی شان کیا ہے، اس میں اسلام کی خصوصیت کیا ہے۔ تقریباً صدیاں گزر گئی حقوق انسانی کے لیے جو سب سے پہلی اعلامیہ جاری ہوا، یعنی ورلڈ لیول پر اگر کوئی بات اعلان کے طور پر پیش کی گئی تو سن 1948 میں یہ UN کے ذریعے سے ہیومن رائٹس کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے کہ انسان کے انسان پر کچھ حق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر ایک کے۔ جینے کا حق ہر انسان کو ہے، آزادی کا حق ہر انسان کو ہے، مذہب کا اختیار کرنے کا حق ہر انسان کو ہے، کمانے کا حق ہر انسان کو ہے۔ یہ 1948 میں بنائے گئے، پوری دنیا میں مشہور کیے گئے، لیکن وہ بھی آج تک سب جگہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق انسانی، ہیومن رائٹس کا جو خطبہ دیا ہے اس کی مثال آج تک نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر بندے کا ہے۔ ہندو مت میں پہلے تھا کہ صرف برہمن لوگ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ منواد جب تھا تب تو حالات یہ تھے کہ اگر گیتا کسی دلت نے سن لیا تو اس کے کان میں گرم تیل ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ کتابوں میں موجود بات میں عرض کر رہا ہوں۔ خیر، آج ترقی پاتے ہوئے حقوق انسانی کے طور پر بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ آج مساوات اور ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، لیکن اب بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے حقوق انسان کے کیا ہیں، وہ اسلام کے نظریے سے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ہر مسلمان پر کچھ چیزوں کا حرام، آپ نے فرمایا کچھ چیزیں حرام ہیں، اس کا خون لینا تمہارے لیے حرام ہے۔ خون مطلب بلڈ ڈونیٹ نہیں، قتل کرنا، کسی کا خون کرنا حرام ہے۔ اس کا مال تمہارے اوپر حرام ہے، اس کی عزت تمہارے اوپر حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نہ تم کسی کا ناحق قتل کرو گے، نہ کسی کا تم مال ہڑپ کر رکھو گے، نہ تم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اپنی بھی کرے اور دوسرے کی بھی کرے۔ یہ ہیومن رائٹس کا سب سے جیتا جاگتا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنیں۔ اسلام ہی اس بات کی شہادت دیتا ہے اور ضمانت بھی دیتا ہے کہ یہ 5 چیزیں جنہوں نے محفوظ کر لیا ان کا معاشرہ محفوظ ہو گیا۔ نمبر 1، ہر ایک کو اپنے جان کی حفاظت کرنی ہے، دوسرے کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے، اسلام نے دیا ہے۔ تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے جان کی حفاظت کرنی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں تمہیں اپنا مال دیکھنا ہے ویسے ہی دوسرے کا مال۔ اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اگر یہ 5 چیزوں پر کوئی کاربند ہو گیا۔ توجہ سنیں۔ اور پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی۔ نمبر 3، اپنی عزت، ایسا نہیں کہ تم بے آبرو ہو کر کے باہر گھومو گے۔ جس طرح تم اپنے آپ کو ننگا باہر دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی اور کو بھی ننگا دیکھنا پسند نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے متعلق بھی عزت کی حفاظت کرو اور دوسرے کی بھی عزت کی حفاظت کرو۔ لوگ اپنے سطر کی تو حفاظت کر لے جاتے ہیں، دوسروں کے سطر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نہیں ہے۔ جان کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی، مال کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی، عزت کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہے، اپنے نسب کی حفاظت کرو اور دوسرے کے نسب کی حفاظت کرو۔ نسب کی حفاظت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نسب کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ بغیر شادی شدہ بچے پیدا ہونے نہ دینا، ورنہ اس کا نسب ہی نہیں معلوم ہوگا۔ اسلام نسب کا بہت اہتمام کرتا ہے۔ آج یورپ میں جا کر کے پوچھو تو ان کا نسب ہی نہیں معلوم ہے، ان کو ان کا باپ کون تھا معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ شادی کیا ہی نہیں۔
وہ سوچتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو تصور لایا گیا یہ تو ابھی کم ہے ہمارے معاشرے میں، وہاں تو پورے مزہ چکھنے کا نام فرینڈ شپ ہے، پوری شادی شدہ زندگی 2 بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی گرل فرینڈ ہے ہماری۔ یہ نسب کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد جم گیا تو ٹھیک ہے، نہیں جما تو چھوڑ دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں، ایسے اولاد ہیں ان کے باپ کا اور ان کے نسب کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام نسب کا اہتمام کرتا ہے، نسب، اپنا بھی نسب کا اہتمام کرو اور دوسرے کی بھی نسب کو خلط ملط ہونے نہ دو، یہ ضروری ہے۔ اب یہاں سے کوئی یہ بات نہ سمجھ لے نسب کا مطلب اپنے ہی خاندان میں شادی کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا خاندان میں، ایسا ضروری نہیں اسلام، لیکن یہ ضروری ہے کہ تمہارے بچے کا کوئی باپ ہو، اس کا دادا ہو، اس کا نسب اوپر تک پہنچتا ہو۔ اگر بچے کا کوئی باپ ہی نہیں رہا، آہرہ جس کو کہتے ہیں، عورت ایسی فاحشہ اور طوائف ہے کہ اس نے نہ شادی کی لیکن اولاد ہوئی، وہ اپنے بچوں کے باپ کا نسب کس طرف جوڑیں گے؟ اسلام اس کے خلاف ہے، اسی لیے کتنا اہتمام کیا ہے معلوم ہے اسلام نے۔ ایک اس کی مثال میں دے دوں، اگر کسی عورت کو آپ نے طلاق دیا تو اسلام کہتا ہے وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن تھوڑے دن اس کو ٹھہرنا فرض ہے۔ کیوں؟ کتنے دن تک ٹھہری رہے گی مطلقہ عورت؟ کتنے دن تک؟ 3 حیض جب تک اس کے نہ آ جائیں تب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرے گی۔ 3 حیض جب تک نہ آ جائیں عورت کے، جب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرے گی، جائز نہیں ہے اس کے لیے اس سے پہلے نکاح کرنا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ سائنٹیفیکل بھی آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا، اگر حمل ٹھہرا تھا پہلے مرد سے تو حیض نہیں آئے گا عورت کو۔ طلاق دینے والا مرد طلاق دے دیا اور اگر اس سے اس کو پریگننسی ہو گئی تھی، حمل ہو گیا تھا، تو پھر عورت کو حیض نہیں آئے گا۔ ہاں، پھر اگر حمل ہے تو شریعت کہتی ہے جب تک بچہ نہ ہو جائے تب تک وہ دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک حمل میں 2 باپ کا دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب 3 حیض تک ٹھہرنے کی حکمت کیا ہے عورت کے لیے؟ کہا گیا جب 3 بار عورت کا حیض آ جائے تو یہ اسپشٹ ہو جاتا ہے، یہ پورا فائنل ہو جاتا ہے کہ اب اس کے پیٹ میں پہلے والے مرد کا کوئی نطفہ باقی نہیں ہے، اس کا حمل نہیں ہے۔ اب اسلام کہتا ہے دوسرے سے بھی تو نکاح کر لے، اسی لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ آنے والا بچہ اپنے 2 باپ نہ سمجھے، اس کا نسب محفوظ رہے، اس کا نسب محفوظ رہے۔ باقی دوسری جگہ جا کر کے دیکھیں، ایک کو طلاق دے دیا وہ دوسرے ہی دن جا کے شادی بھی کر سکتی ہے۔ بہت سارے معاملات، یہ عدت کے معاملات اسلام میں ہیں، دوسرے لا کر کے ہمیں دکھائے ہیں۔ یا تو کچھ مذاہب میں ایسا ہے کہ اسے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور کچھ جگہ ہے تو ایسے کہ ادھر طلاق دیا ادھر نکاح کر لیا۔ اسلام درمیانی راستے کا نام ہے، نسب کا اہتمام کیا۔ میں نے 4 چیزیں سنائی، پھر سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے پاس، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جان کی حفاظت کرے اور دوسرے کے جان کی حفاظت کرے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرے، ویسے ہی دوسرے کے مال کی حفاظت کرے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عزت کی حفاظت کرے، ویسے ہی دوسرے کی عزت کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نسب کا اہتمام کرے، اسی طرح دوسرے کے نسب کا بھی اہتمام کرے، خیال کرے۔ 5ویں چیز ہے جو بہت اہم ہے، اسلام نے کہا ہر مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ دوسرے کے دین سے چھیڑ چھاڑ بھی نہ ہو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم دوسروں کے خداؤں کو گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، ہاں بغیر علم کہ وہ پھر اللہ کو گالی دیں گے۔ تو یہاں دین کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ 5 چیزوں کی آپ حفاظت کر لے جاؤ، معاشرہ کبھی ڈس بیلنس نہیں ہوگا، نظام برقرار رہے گا۔ آج یہاں پر بیلنس نہیں ملتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو آپ اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں اور دوسرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے،
یا آپ اپنی عزت کی فکر میں ہیں دوسرے کی عزت جائے کہیں پر، تو یہ ڈس بیلنس تو آنا ہی ہے، یہاں آنا